فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، وہی ہے جو دانے کو اور بیج کو کھولتا ہے اور اس میں سے پودے نکلتے ہیں۔ ہم اللہ کی بے شمار نعمتوں پر اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی زمین اور آسمانوں کا خدا ہے جو کہ بہت بلند کر کے بنائے گئے ہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، وہ نبی مجتبی ہیں اور رسول مرتضیٰ ہیں اور وہ حبیب مفتدیٰ ہیں۔ اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، جو کہ ہدایت کے امام اور رات کی روشنی، اور ان کے پیروکاروں پر بھی بہت رحمت نازل فرما۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر نفس کو اس کے اعمال کی جزا دے گا۔ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر کوئی بھی برائی کی ہوگی وہ ضرور اس کو دیکھ لے گا۔ اے مسلمانوں، جب خطرات انسان کو گھیر لیتے ہیں اور مصیبتیں انسان کے ارد گرد آ جاتی ہیں تو انسان سکون والے لوگوں کی زندگی کو ایسے دیکھتا ہے جیسے ثروت والے اپنی ثروت کو دیکھتے ہیں، پھر وہ اپنی حفاظت کے لیے ہر وہ راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے وہ اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہوں اور ہر طرح کی بیماری اور مصیبت سے محفوظ رکھ سکتے ہوں۔ امت کے نوجوانوں کی حفاظت بہت اہم ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے امت کی بلندی ممکن ہے اور یہ امت اپنا وہ مقام حاصل کر سکتی ہے دنیا کے قوموں میں جو اسے زیب دیتا ہے۔ تبھی وہ امت بن سکتی ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ امت ہے کہ جو بہترین امت لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ اس لیے نوجوانوں کو بہترین طریقے سے ان کی رہنمائی کرنی چاہیے اور ان کو درست راستے پر لانے کے لیے ان کے دلوں کو راسخ کرنا چاہیے، ان کے دلوں کی نگہبانی کرنی چاہیے اور ان کے دل میں صحیح عقیدے کا بیج بونا چاہیے، اور علم اور عمل کے ذریعے شریعت پر قائم رہنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اچھے اخلاق سکھانے چاہیے اور اچھی عادات ان کے اندر ڈال دینی چاہیے، ان کو سکھا دینی چاہیے۔ ہر اس چیز سے بچانا چاہیے جو عیب والی ہو، جو بری ہو، کیونکہ اسی طرح وہ درست راستے پر آ سکتے ہیں۔ اور درست راستے پر رہنے کے لیے ان کے حوالے سے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کی دوستیاں کس کے ساتھ ہیں، کس کے ساتھ ان کا آنا جانا ہے، کیونکہ اسی کی وجہ سے وہ آگے یا پیچھے ہو سکتے ہیں، اسی کی وجہ سے وہ کامیاب یا ناکام ہو سکتے ہیں، اسی کی وجہ سے وہ سکون حاصل کر سکتے ہیں یا برا راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ انسان کے نفس کے اوپر اس کے دوستوں کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، اس لیے حکمت یہی ہے کہ دوستی کے معاملے میں احتیاط اختیار کی جائے اور اپنی دوستیوں کو بنانے میں خاص طور پہ احتیاط کرنی چاہیے، اور پہلے دوستوں کو جن کو دوست بنانا مقصود ہو ان کو پرکھ لیا جائے، ان کے دین کو اور ان کی امانت کو پرکھ لیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے زبردست الفاظ میں لوگوں کو ڈرایا اور فرمایا کہ انسان اپنے دوست کی دین پر ہوتا ہے تو تم دیکھو تم کس کے ساتھ دوستی کرنے لگے ہو۔ اسے امام احمد نے اور امام ترمذی نے اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ انسان کی طبیعت دوسری کی طبیعت سے متاثر ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہی جڑتا ہے جس کی طبیعت اس سے ملتی جلتی ہوتی ہے، پھر اسی راستے پر چلتا ہے جس راستے کو اس کے دوست نے اس کے لیے یا اپنے لیے منتخب کیا ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انداز میں ایک شاندار مثال کے ذریعے ہمیں سمجھایا۔ یہ بات اس حدیث میں آتی ہے جو امام بخاری اور امام مسلم نے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا اچھے اور برے ساتھی یا دوست کی مثال ایسی ہے جیسے عطر فروش ہو یا جیسے بھٹی دھوکنے والا ہو۔ جہاں تک عطر فروش کی بات ہے یا تو وہ آپ کو ویسے دے دے گا یا آپ اس سے خوشبو خرید لیں گے، اگر ایسا نہیں ہوگا تو کم از کم اس سے خوشبو تو آئے گی، اور بھٹی دھوکنے والا یا تو آپ کے کپڑے جلا دے گا یا کم از کم اس کی بری بدبو تو آپ کو آتی رہے گی۔ دوست
اگر لوگوں کو معاف کرنے والا ہو، سہارا دینے والا ہو، پردہ پوشی کرنے والا ہو، اور اپنے دوست کو بھلائی کی طرف لانے والا ہو، اس کی مدد کرنے والا ہو، ہر اچھے کام میں نیکی کو اس کے لیے مزین بنانے والا ہو، اور برائی کو اس کے لیے ناپسند کرانے والا ہو، اور اسے برائی سے بچانے والا ہو، اس کو یاد دہانی کرانے والا ہو، اس کی نگہبانی کرنے والا ہو، تو یہی نیک دوست ہے، جس کے ذریعے دوست خوش ہو جاتا ہے، بس کہ خوش بخت ہو جاتا ہے، اور اس کی آخرت بھی اس دوست کی وجہ سے یا اس کے ذریعے درست ہو جاتی ہے۔ ہاں، اگر دوست ایسا ہو جو برائی کو اچھا کر کے دکھائے اور برے اقوال و افعال کو اچھا بنا کے دکھائے، برے عقائد کی طرف لے کر جائے، یا گمراہ فرقوں کی طرف انسان کو لے کر جائے، یا برے عقائد کو اختیار کرنے کے اوپر انسان کو دھکیلتا ہو یا اکساتا ہو، تو یہی وہ دوست ہے جو برا ہے، جس کی وجہ سے انسان بدبختی کا شکار ہو جاتا ہے، یہ اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے، بشرط یہ کہ وہ اس کی بات مان لے اور اس کو اپنی ڈور تھما دے، تو وہ جس طرف جائے اس طرف وہ اس کے پیچھے چلتا جائے۔ ایسے دوست کو قیامت کے دن شرمندگی کا اور پشیمانی کا سامنا ہوگا۔ اس دن وہ کہے گا کہ فلاں دوست کی وجہ سے میں تباہ ہوا ہوں، کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، اس نے تو مجھے گمراہ کر دیا، اس نے تو مجھے ذکر الہی سے پھیر دیا، جب سے میں اس کی دوستی میں آیا تب سے میں اس ذکر سے دور ہو گیا، اور شیطان تو انسان کو رسوا کرنے والا ہی ہے۔ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ یہ دوستی دشمنی میں بدل جائے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ دوست اس دن یعنی قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، سوائے متقی لوگوں کے۔ جو شخص اپنی صحبت اور اپنے ساتھ کے حوالے سے چوکنا رہتا ہے، وہ صرف اہل ایمان کے ساتھ یہ والا تعلق جوڑتا ہے، تقوی اختیار کرنے والوں کا اختیار کرتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتا ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متقی انسان کو اپنا ساتھی بنانا اور تمہارا کھانا متقی انسان ہی کھائے۔ اسے امام احمد نے مسند میں، اور امام ابو داود نے، اور دیگر اہل علم نے، امام ترمذی نے اپنی کتب میں روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، صحبت یا دوستی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، اس میں کسی دوسرے مقصد کا شائبہ نہیں ہونا چاہیے، اس کی کوئی دوسری وجہ نہیں ہونی چاہیے، یہ ایمان کی بنیاد پر پلنی چاہیے، بڑھنی چاہیے، اس کے اندر عقیدے کا، صحیح عقیدے کا جو اصول ہے وہ موجود ہونا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے ہر چیز کو یا ہر معاملے کو دین پر پرکھنا چاہیے۔ اس تعلق کے حوالے سے انسان کو چاہیے کہ اپنے تمام حرکات و سکنات میں دین کا خیال رکھے، اور اگر ایسا معاملہ ہو تو پھر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی بہت بلند مرتبے پاتا ہے، اور دنیا میں بھی اچھے مرتبے پا لیتا ہے، اور ایسے مقام تک پہنچ جاتا ہے جہاں تک وہ اپنے عمل کے ذریعے نہیں پہنچ پاتا، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، آپ کا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو کچھ لوگوں سے محبت تو رکھتا ہو لیکن ان کے ساتھ مل نہ سکے؟ تو آپ نے فرمایا، انسان انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ آج کے دور میں جو جدید معلوماتی ذرائع آ گئے ہیں یا ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اس کے اندر جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے، جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، اس ڈیولپمنٹ کا بہت بڑا اثر ہے، جو کہ مجالسہ اور صحبت اور دوستی کے نئے معنی ہمارے سامنے آئے ہیں، اور یہ جو ساتھ ہے، یہ جو صحبت ہے، یہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی سامنے آنے لگی، اور اس کا بھی بہت بڑا اثر ہے جو کہ شاید دوسری دوستیوں سے یا دوسری صحبت سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ اس میں آنے والے لوگ کئی طرح کے ہوتے ہیں، مختلف بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں، مختلف ملکوں اور مختلف ثقافتوں سے ہوتے ہیں، اس لیے والدین کی اس حوالے سے جو ذمہ داری ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے، علماء کی بھی، دعات کی بھی، اور تربیت دینے والوں اور دینے والیوں کی بھی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، اسی طرح ذمہ داروں کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے کہ وہ امت کے نوجوانوں اور امت کی نوجوان لڑکیوں کی حفاظت کریں، ان کو پوری
سچی نیت کے ساتھ اور اپنی جو تجربہ ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحیح راستے پر لے آئے اور انسان نوجوانوں کو درست راستے پر قائم رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے برکت عطا فرمائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ عظیم و جلیل سے معافی مانگتا ہوں، اپنے لیے بھی، آپ کے لیے بھی اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی۔ آپ بھی اللہ سے معافی مانگو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، وہی ولی و حمید ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اے اللہ رحمتیں اور برکتیں اور سلامتیاں نازل فرما اپنے بندے اور رسول پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر بھی نازل فرما۔ اس کے بعد اے اللہ کے بندوں، اچھے دوست کی صفات میں ایسی صفت ہے جس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ وہ صفت یہ ہے کہ وہ اچھا دوست سلیم دل والا ہوتا ہے، یعنی اچھے اور پاکیزہ اور سلامت دل والا ہوتا ہے۔ جیسا کہ ابن القیم علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، سلامت دل وہ ہوتا ہے جو ہر اس خواہش سے پاک ہوتا ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، ہر اس شبہ سے پاک ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں کے خلاف جاتا ہو۔ اس طرح وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے حوالے سے بھی پاک رہتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ماننے کے حوالے سے بھی قائم رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے اوپر یوں اللہ کے سامنے جھکتا بھی ہے، اللہ کی خوشنودی کو ترجیح بھی دیتا ہے، اور ہر طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے اور اللہ کے غصے اور ناراضگی سے دور ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہی وہ بندگی ہے جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، غیر اللہ کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہو سکتا، نہ ہونا چاہیے، چاہے وہ کسی شکل میں ہی کیوں نہ ہو۔ ایسا دوست کہ جس کی عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہو، اللہ کے سامنے جھکتا ہو، اسی کے سامنے عبادت کے مراسم سر انجام دیتا ہو، اسی سے ڈرتا ہو، اسی سے محبت کرتا ہو، اپنے عمل کو بھی پاک کر لے، صرف اللہ کے لیے کرے، محبت کرے تو اللہ کے لیے، نفرت کرے تو اللہ کے لیے ہی کرے، اور اگر دے تو اللہ کے لیے دے، اور اگر روکے تو بھی اللہ کے لیے ہی روکے۔ تو اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور درود و سلام بھیجو اللہ کی بہترین مخلوق محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ کو اللہ کی کتاب میں یہ حکم دیا گیا ہے، اللہ کا فرمان ہے، اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی تھی، یقیناً تو قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی تھی، یقیناً تو بڑا قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ خلفائے راشدین سے راضی ہو جا، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی اور تمام صحابہ کرام اور تمام تابعین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے جو کہ امہات المومنین ہیں، ان سے بھی راضی ہو جا، تابعین سے بھی، اور قیامت تک ان کی پیروی کرنے والوں سے راضی ہو جا۔ اے اللہ اپنا خاص فضل و کرم اور احسان فرما کر ہم سب سے بھی راضی ہو جا۔ ناظرین، اچھا موقع ہے کہ ہم اس دعا میں شامل ہو جائیں۔ فرما رہے ہیں، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اے اللہ اپنے نیک بندوں کی مدد فرما، اے اللہ مسلمانوں کے دلوں کو جوڑ دے، اے اللہ لوگوں کی صفوں کو جوڑ دے، ان کو مضبوط کر دے، قائدین اسلام کو درست راستے پر لے آ، ان کو توفیق عطا فرما، ان کو کامیاب فرما۔ اے اللہ اس ملک کو امن و سلامتی والا بنا دے، سکون و چین والا بنا دے، اور سارے اسلامی ممالک کو بھی بنا دے۔ اے اللہ ہمیں ہمارے ملکوں میں امن عطا فرما، ہمارے حکمرانوں اور اماموں کی اصلاح فرما، حق کے ساتھ ہمارے حکمران کی تائید فرما، خادم حرمین شریفین کی، اے اللہ اسے ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو خوش اور راضی ہوتا ہے۔ اے اللہ اسے اور اس کے ولی عہد کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں خیر ہے، چاہے وہ جلد آنے والی ہو
یا چاہے دیر سے آنے والی ہو، ملک کے لیے بھلا ہو یا قوم کے لیے بھلا ہو، تیری طرف ہی ہم نے قیامت کے دن پلٹنا ہے۔ اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس کو ساری بھلائیاں ملتی رہیں، ساری برائیوں سے یہ پاک رہے، تمام مسلمان ممالک کو بھی محفوظ رکھنا۔ اے اللہ اس فلسطین کی حفاظت فرما، مسجد اقصیٰ کو آزادی عطا فرما۔ اے اللہ فلسطینیوں کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں جانب سے، بائیں جانب سے ان کو محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں کہ ان کے اوپر نیچے کی طرف سے کوئی عذاب آئے یا کوئی سزا آئے۔ اے اللہ تو ان کا مددگار بن جا، اے اللہ تو ان کا مددگار بن جا، ان کا نگہبان بن جا، ان کی تائید کرنے والا بن جا، ان کی نصرت کرنے والا بنا۔ اے اللہ بھوکوں کو کھلا، اے اللہ جن کے پاس لباس نہیں ان کو لباس عطا فرما، زخمیوں کو شفا عطا فرما، جو وہاں قتل ہو گئے ہیں ان کو شہادت کا رتبہ عطا فرما، اپنے اور ان کے دشمنوں کے خلاف ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے دین کی اصلاح فرما جس پر ہمارے معاملے کا دار و مدار ہے، ہماری دنیا کی اصلاح فرما جہاں ہماری روزی ہے، اور ہماری آخرت کی اصلاح فرما دے جہاں ہم نے پلٹنا ہے، اور اس دنیا کو زندگی میں یا نیکیوں میں بھلائی میں اضافے کا ذریعہ بنا، اور موت کو ہر شر سے نجات کا ذریعہ بنا۔ ہمارے نفس کو پاکیزہ کر دے، تو ہی پاکیزہ کرنے والا ہے، تو ہی ان کا ولی اور مولا ہے۔ اے اللہ ہمارے ہر معاملے کا انجام اچھا بنا دے، دنیا کی رسوائی اور عذاب آخرت سے ہماری حفاظت فرما لے۔ اے اللہ ہم زوال نعمت سے اور عافیت کے خاتمے سے اور اچانک آنے والی پکڑ سے اور تجھے ناراض کرنے والی ہر چیز سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اے اللہ نیکیاں کرنے کا سوال کرتے ہیں، برائیوں سے بچنے کا سوال کرتے ہیں، مسکینوں سے محبت کا سوال کرتے ہیں، تو ہمیں بخش دے، تو ہم سے محبت فرما۔ جب تو لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنے لگے تو ہمیں اپنے پاس بلا لینا، فتنے سے بچا لینا۔ اے اللہ ہمیں اپنے اور ہمارے دشمنوں سے جیسے تو چاہے ویسے بچا لے۔ اے اللہ ہم تجھے اپنے اور تیرے دشمنوں کے سامنے کرتے ہیں، ان کے شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہماری خواہشات، نیک خواہشات پوری فرما، اور ہمارے آخری کام بہترین اور تیرے قریب کرنے والے ہوں۔ اے اللہ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں بخشا نہ، ہم پر رحم نہ کیا تو ہم گھاٹا پانے والے میں ہو جائیں گے۔ ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ کا درود و سلام ہو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام پر، آپ کے اہل بیت پر، اور ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔